نیت آپ بھی کیا کریں۔ منیم بھائی کیا فرماتے ہیں شب جمعہ اور روز جمعہ محبوب علیہ السلام کے ذکر کی کچھ فضیلت خصوصیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاق بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو جس گھڑی کیا جائے، جس لمحے کیا جائے، وہ لمحہ بھی بڑا مبارک بن جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن بسا اوقات کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عام دنوں میں روٹین کے طور پہ کیا جائے تو ان کا اتنا اجر نہیں ملتا جتنا مخصوص ایام میں ان کو کیا جائے۔ جس طرح مبارک ایام میں سے جمعۃ المبارک، اس کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ ایام کا سردار ہے۔ اسی طرح جو جمعہ رات ہوتی ہے، یعنی جو شب جمعہ ہے، اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کی وجہ سے ہے کہ یہ شب جمعہ ہے، جمعہ کی یہ رات ہے۔ تو اگر اس رات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کو بیان کیا جائے تو یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ ہمارے بزرگان دین بالخصوص ان راتوں کے اندر جو ہے وہ آقا علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ اور بس اور بزرگوں کے بارے میں اتنا بھی ملتا ہے کہ بزرگان دین جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے لیے مساجد کا رخ کیا کرتے تھے، یعنی جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے وہ فجر کے بعد ہی نکل جایا کرتے تھے۔ مساجد چونکہ کوئی دور ہوا کرتی تھی تو وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سحری کے وقت نکل پڑتے تھے، راستے میں فجر پڑھتے اور پھر اپنے مقام پر جا کر پہنچا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین کا عمل رہا ہے۔ بالخصوص جو ہے جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، دن کو درود پاک پڑھا جائے یا شب جمعہ کو درود پاک پڑھا جائے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ جیسے جمعرات کے دن کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ یوم الخمیس 100 مرہ لم یفتقر ابدا، جو بندہ بروز جمعرات میری ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوبصورت روایت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بھی ایک روایت کا مفہوم ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعہ، کہ جو بندہ بروز جمعہ میری ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا جاء یوم القیامت ومعہ نور، وہ کل قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا نور ہوگا۔ اور وہ نور کیسا ہوگا؟ فرمایا لو قسم ذلک النور بین الخلائق کلہم لواسیہ، اگر اس نور کو پوری کائنات کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو کائنات تو چھوٹی پڑ سکتی ہے پر وہ نور ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ جمعرات کو، شب جمعہ کو، جمعۃ المبارک کے دن آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود پاک خود سماعت فرماتے ہیں یا اس کی طرف زیادہ آقا علیہ السلام توجہ فرماتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام اس کو زیادہ محبوب اپنا بنا لیتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر شب جمعہ کو یا جمعۃ المبارک کو درود پاک پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ، درود پاک کے نعتوں کا بھی ایک حصہ بھی رہتا ہے، اور پھر ضمناً ذکر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر محبوب خدا، یہ جو ہے عشق رسول میں اضافہ بھی کرتا ہے اور بہت سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ عاشقان رسول آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب محفل نعت برپا ہو جاتی ہے، محفل نعت کا سما بنتا ہے، کوئی محفل میں وہ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اپنی دنیا کی مشکلیں بھول جاتے ہیں، اور آقا کی بات ہی ایسی ہے، صحابہ اپنی بھوک بھول جاتے تھے، صحابہ اکرام اپنے غم بھول جاتے تھے اور تکلیفیں بھول جاتے تھے، آقا کی زیارت کر لیتے تھے تو بس وہ ان کی چہرے میں جمال ایسا تھا، کمال ایسا تھا۔ بیسیوں ایسے آپ کو واقعات ملیں گے، اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے تو کئی ایسے واقعات بھی ہیں اور روایات بھی موجود ہیں کہ جو بندہ آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، ایک روایت کا مفہوم یہاں تک بھی ملتا ہے، اگر تم کسی مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں ہو تو آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ مشکل آسان فرما دے گا۔ سعادت الدارین نامی کتاب کے اندر کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک شخص تھا جس پر بہت بڑا قرض تھا، اس نے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف، آقا علیہ السلام کی نعت، آقا علیہ السلام کی جو نعت ہے نا اشفاق بھائی، آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف، آقا علیہ السلام کی جو ثنا ہے، آقا علیہ السلام کی تعریف کو بیان کرنا، یہ ایک نعت گوئی ہے۔ اس کو نظمی انداز میں بیان کرنا، اسی کو نعت گوئی یا نعت خوانی یا نعت کہا جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے بزرگان دین سے بھی منقول ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے
اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو صحابہ کرام نے نعتیں لکھی بھی ہیں، نعتیں پڑھی بھی ہیں، صحابہ کرام نے نعتیں لکھی بھی ہیں اور نعتیں پڑھی بھی ہیں۔ اور آپ اگر ہم مطالعہ یہ بھی کریں تو تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا، کتب احادیث اور تاریخ اسلام کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام جب جب تعریف کیا کرتے تھے، جب جب نعت پڑھا کرتے تھے، آقا علیہ السلام اس سے نہ صرف خوش ہوتے تھے بلکہ خوش ہو کر دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے۔ تو یہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم آج بھی آقا علیہ السلام کی نعت کو بیان کریں، آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو بیان کریں، آقا علیہ السلام کی مدح و سرائی کو بیان کریں، تو انشاءاللہ آقا علیہ السلام اس سے خوش بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری طرف کرم بھی فرمائیں گے، توجہ بھی فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ نعت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی ایک ہمارا فورم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس میں نعت سنائیں بھی اور کچھ نعت کے آداب اور نعت شریف کیا تقاضے کرتی ہے اس پر بھی بات کریں۔ ہمارا جنرل ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے اس پروگرام میں کہ ہم مصطفیٰ کے ترانے، آقا کی نعتیں پڑھنے کے کچھ آداب اور اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو گائیڈ کریں اور پھر ضمناً علم دین